آمین۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دو شعر نعت پاک ہے۔ بڑیاں شان والا کہ ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے، ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے، گفتار فاطمہ دی، گفتار فاطمہ دی، لہجہ حضور دا شان والا حضور دائے۔ یہ بھی حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ شہزادیاں تک کے، بھئی شہزادیاں تک کے، اے سن صحابہ کے دے، شہزادیاں تک کے، اے سن صحابہ کے دوانچ پورا پورا، دوانچ پورا پورا نقشہ حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبہ حضور دائے۔ اور آخری شعر، کی شان تین دساں میں بی بی آمنہ، شان میں مدرساں میں بی بی آمنہ دی، جس دے کوہے تو ملدا، جس دے کوہے تو ملدا، صدقہ حضور دائے، بڑیاں شان والا یہ طریقت رہبر شریعت، کشتہ عشق رسالت مآب، وارث علوم اولیاء حضرت کرما والا شریف، وارث روایات اولیاء حضرت کرما والا شریف، میرے حضور حضرت قبلہ سیدی و سندی پیر سید محمد نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، وزیب و زینت آستانہ عالیہ چشتی عباس شریف، اللہ کریم آپ کا وجود سلامت رکھے اور آپ کی اعلیٰ ظرفی بندہ پروری اور کرم نوازی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی ہیں اسی دن آپ کی حفاظت میں یہاں آنے کا موقع اور سعادت میسر ہوئی، تو بیان تو سارا ہو چکا ہے، وہ جو میرے ذہن میں جو باتیں تھیں وہ حضور نے بذریعہ کشف ساری بیان فرما دی، تو ایک دو باتیں آپ کی برکتوں سے میں بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیارے غیب کی خبریں دینے والے میرے حبیب، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اتنا ہی ہو جاتا تو کافی تھی بات، کیونکہ نبی پاک کی ذات سے اوپر تو پھر اللہ کریم ہی ہے، لیکن حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو خوبصورت انداز میں اللہ کریم نے بیان کرنے کے لیے ساتھ فرمایا، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حبیب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے
اور مومنین میں سے آپ کی اتباع کاملہ کرنے والا ایک شخص وہ بھی کافی ہے۔ تو وَمَنِ اتَّبَعَكَ سے مراد کون ہے؟ جب اللہ کافی ہے، ایک تو وہ جو وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کافی ہے تم کسی اور کو کیوں کہتے ہو، تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ جب اللہ کافی تھا تو اللہ نے ساتھ کیوں کہا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں بھی کافی ہوں اور حبیب تیری امت میں سے تیری کامل اتباع کرنے والا یہ بندہ بھی کافی ہے۔ تو رب جب کافی تھا تو دوسرے بندے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ چلا رب بھی کافی ہوتا ہے اور کبھی کبھی رب کی عطا سے اس کے بندے بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے 10ویں پارے کی آیت ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت امام محمد بن جریر طبری سے لے کر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی تک بإجماع مفسرین، تمام مفسرین کہتے ہیں کہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ سے مراد کون سی ہستی ہے کہ حبیب میں بھی تیرے لیے کافی ہوں اور یہ تیرا امتی بھی تیرے لیے کافی ہے، میرے ہوتے ہوئے اور اس کے ہوتے ہوئے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ امتی کون سا ہے؟ سب مفسرین مل کے کہتے ہیں اس حضور کے خادم کا نام حضرت جناب سیدنا عمر فاروق ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں کہ کتنی شان ہے، حضور دعا کرتے ہیں اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ اگر اسلام کو تو نے عزت دینی ہے تو عمر دے دے، یعنی اسلام کی عزت عمر ہے، اسلام کی مدد کر، اللہم اید الاسلام بعمر، اسلام کی مدد کر عمر کے ذریعے، اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کو عزت دے کس کے ذریعے سے؟ عمر کے ذریعے سے۔ تو میرے دوستو ایک یہ بات پلے باندھ کے جانا کہ جس اسلام میں عمر کی عزت نہیں ہے وہ اسلام صحیح نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جس اسلام میں، کیونکہ حضور کی دعا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کو عمر کے وسیلے سے عزت دے، تو جس اسلام میں خود حضرت عمر کی عزت نہیں ہوگی وہ اسلام رب کے ہاں قبول ہوگا نہیں، رب کے ہاں وہی اسلام قبول ہوگا جس میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ہوگی۔ اور ان کا مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ضعف اللحا وقص الشوارب، اپنی داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھیں پست کرو۔ یہ ہمارے بابا جی حضور گنج کرم پاک، حضور بابا جی سرکار، حضور ابر کرم، حضور پیر جی سرکار، آج تک یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ خاص طور پہ کرم والا شیخ یہ اس حدیث پاک پہ بھی پورا عامل ہے کہ داڑھی شریف کو بڑھانا، مونچھوں کو پست کروانا۔ ایک بات یاد رکھیں، قص الشوارب ہے، نتف الشوارب نہیں ہے۔ مونچھوں کو پست کروانا کٹوانے کا حکم ہے، منڈانے کا حکم نہیں ہے، منڈانے کا حکم نہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے کچھ لوگ اس طرف بھی چل پڑتے ہیں۔ تو داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مونچھیں بڑی بڑی تھی تو آپ بھی کٹوا کے آئے۔ جب آپ کٹوا کے آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی عمر تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے مونچھیں جو ہے یہ کٹوایا، میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا، تمہاری مونچھوں میں اسلام کی عزت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مونچھوں کو ایسے بانٹ دیتے تھے نا تو دیواروں میں سے کڑکنے کی آواز آتی تھی۔ تو پوچھا حضور یہ دیواروں سے کڑکنے کی آواز کیا آتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں شیطان کی چیخیں نکلتی ہیں جب تم اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس رستے سے میرا عمر گزر جائے شیطان وہ رستہ بدل لیتا ہے، اور میرا وہ غلام ہے جس کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ حق کون ہے؟ وہ ذات و برکات۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی 22 آیتیں ایسی ہیں، 22 آیتیں قرآن مجید کی، اس پہ ایک میرا پورا آرٹیکل بھی ہے۔ 22 آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لفظ نکلا اللہ کریم نے اسی لفظ کو ہو بہو قرآن بنا دیا۔ ادھر سے آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، ادھر سے اللہ کریم کی ذات و برکات نے اسی لفظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جو لفظ نکلتے ہیں وہ قرآن کا حصہ، کئی مرتبہ لفظ نکلتے ہیں حضور اس کو حدیث کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے، میں اختتام کی طرف چلتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور اس سے آپ کی جو وجاہت ہے وہ بھی سامنے آتی ہے۔ یعنی بڑے جرأت مند تھے حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا جلال تھا آپ کا طبیعت میں۔ آپ دیکھیں کہ 4000 مسجدیں جنہوں نے تعمیر کی، جن کے دورے حکومت میں 4000 مسجدیں بنی، 900 جامع مسجدیں بنی، سینکڑوں شہر مسلمانوں کے جن کے دور میں فتح ہوئے،
22 لاکھ مربع میل کہنا آسان ہے، آج کے 2-2 ٹکے کے لوگ اٹھ کے باتیں کرتے ہیں 1 انچ زمین کافروں سے لے کے دکھائیں آج کے دور میں، بلکہ اپنا کشمیر دے رہے ہیں، اپنا فلسطین دے رہے ہیں۔ حضرت عمر وہ ہستی تھے جنہوں نے ان سے چھین کر اتنا بڑا ایریا مسلمانوں کو عطا کیا، اور جلال کتنا تھا۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق حاضر تھے، قیامت کی بات چل رہی تھی، قبر کی ہولناکیوں کی بات چل رہی تھی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور قبر میں میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا قبر میں؟ قبر میں جب فرشتے آئیں گے اور کہتے ہیں ان کی شکلیں ہولناک ہوں گی تو سوالات کریں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تو وہ غیب کی خبر بھی سرکار نے دے دی۔ حضور نے فرمایا پیارے عمر تیرا کیا بننا ہے، تیرا تو کام ہی بڑا سیدھا سا ہے۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا جب قبر میں فرشتے آئیں گے اور تجھے آ کے بٹھائیں گے اور کہیں گے من ربو کا، اے عمر تیرا رب کون ہے؟ تو اے عمر تم نے پتا وہاں پہ کرنا کیا ہے؟ مجھے وہ بھی پتا ہے۔ حضور کیا کروں گا؟ فرمایا تم ان سے کہو گے ربی اللہ ومن ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تو تم ان کو پکڑ لو گے، پکڑ کے کہو گے تمہارا رب بتاؤ کون ہے؟ تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور دیکھ کے پھر کہیں گے ما دینوں کا، اے جناب عمر تمہارا دین کیا ہے؟ تو تم کہو گے دین الاسلام، وما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، تو تمہارا دین کون سا ہے؟ تم اپنا دین بتاؤ۔ تیسرا سوال پوچھیں گے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن نبیکما، میرے نبی تو یہ ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ساتھ ہو گئے نا، میرے تو یہ ہے والی وارث، اور تم بتاؤ تمہارا کون ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس وقت فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ واللہ لا نعلم نحن ارسلنا الیک ام ارسلت الینا، خدا کی قسم ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں آپ کی طرف سوال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے یا ہمیں یہاں جواب دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا جلال وہ ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، قبر میں فرشتوں سے بھی آگے سوال کر دیں گے، اور اس کیفیت کو جناب حضرت سیدنا عمر فاروق کی اس کیفیت کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیان فرما رہے ہیں۔ آج بھی سرکار نے اپنے قرب میں رکھا ہوا ہے جناب سیدنا عمر فاروق۔ اور بات بیان کرو جی، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ روز محشر اللہ تعالیٰ حضور سیدنا عمر فاروق سے مصافحہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ رب دا مصافحہ کی، رب دے ہاتھ سے پاک ہے، جی پورا مصافحہ کی ہے۔ یہ اس کی شایان شان اللہ کریم کی ذات و برکات۔ اول من یتکلم، سب سے پہلے اللہ کریم جس ہستی سے کلام کرے گا حضور کی امت میں، اس ہستی کا نام جناب حضرت عمر فاروق ہے۔ اول من صافحہ، سب سے پہلے جس ہستی سے میرا رب مصافحہ فرمائے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اپنا قرب عطا کرے گا، قرب کی آخری جو حدود ہیں قریب ترین وہ رب جس کو عطا کرے گا وہ جناب عمر فاروق ہے۔ اور تیسری شان بھی حضور نے یہاں پہ بیان فرمائی، حضور نے فرمایا جنت میں تو سارے ہی جائیں گے، پر میری امت میں جس ہستی کو میرا رب اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے لائق، اپنے ہاتھ سے اپنی شان کے لائق پکڑ کر جس کو جنت میں چھوڑ کے آئے گا، اس ہستی کا نام جناب عمر فاروق۔ تو بھائی کتنی اللہ اور ایک ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اتنی بڑی شہنشاہ ہستی اور اتنے بڑے جلال والے اور اتنی کمال صفات والے، اس کے باوجود بھی بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں۔ ادب سے مستدرک میں امام حاکم بیان فرماتے ہیں، میں نے آج فیس بک پہ بھی یہ حدیث پاک لگائی ہوئی تھی کہ وہاں پہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سیدہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے جہانوں میں جو سب سے محبوب ترین ہستی تھی وہ آپ ہیں، اور اے سیدہ پاک سیدہ کائنات، میری ذات کو حضور نبی پاک کی ذات مبارکات کے بعد سب سے کریم ترین اور سب سے عقیدت والی ہستی میرے دل میں جس کا احترام ہے وہ بھی آپ ہیں۔ یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور پھر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں اس ایک جملے سے ان کا انداز فکر اور ان کی محبت اور ان کا ادب یہ بھی سامنے آتا ہے کہ سیدنا امام حسین پاک اور سیدنا امام حسن پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہما ان دونوں کو ان کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں حل انبات الشعر علی رؤوسنا الی من ابیک، کہ اے صاحبزادو، اے پیاری ہستیوں، اے جنت کے سرداروں، حسنین کریم ہیں، علی رؤوسنا انبت الشعر، یہ جو ہمارے سروں پہ بال اگے ہیں نا، یہ سارے ہمارے سروں پہ جو بال اگے ہیں الی ابیک، یہ تمہارے باپ نے اگائے ہیں۔ یعنی کس نے؟ نبی پاک کی طرف اشارہ تھا، یہ حضور کے صدقے یہ ساری عزتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، یہ ساری شانیں جو ملی ہیں یہ آپ کے گھر سے ملی ہیں، آپ کے نانا جان ان کی کرم نوازی کا صدقہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کا اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار اور ان کے ساتھ محبت، اور ادھر سے اہل بیت اطہار کا بھی ان کے ساتھ پیار کتنا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں تو کربلا میں امام عالی مقام کے جو صاحبزادے شہید ہوئے ان میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت عمر بھی ہے، امام حسن پاک کے جو صاحبزادے شہید ہوئے ان میں سے بھی ایک بیٹے کا نام حضرت عمر ہے، اور حضرت جناب سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ایک صاحبزادے کا نام عمر ہے، اور آگے دیکھیں امام حضرت سیدنا زین العابدین آپ کی ایک صاحبزادی پاک، ان کا نام حضرت عائشہ صدیقہ کے نام پہ عائشہ ہے، یعنی وہ ایک ہیں آپس میں۔ تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات برکات کے حوالے سے ایک میسیج ہے کہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں، آپ کا میدان کربلا میں جانا اور یہ قربانی دینا اور یہ شہادت کا یہ سارا یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اس میں یہ صرف ایک ایسے اس کو آپ نہ سمجھیں کہ ایک رسمی کارروائی ہے، نہ۔ آج میں خطبات سیدنا امام علی مقام پڑھ رہا تھا، جتنے آپ کے خطبات ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے کربلا تک، سب خطبات میں ایک چیز واضح ہے، کیا؟ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ یہ شراب پیتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، سین حرم میں بیٹھ کے اس بدبخت نے شراب پی ہے، یہ کتے لڑاتا ہے، یہ بندر نچاتا ہے، اور جو محارم ہیں رشتے ان کے ساتھ نکاح کو روا سمجھتا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے شریعت کی اتنی پامالی، میرے وجود کے سامنے جس کے گھر میں قرآن اترتا رہا، میری موجودگی میں اتنی بڑی شریعت کی نافرمانی اور اس طرح دین کو تار تار کر کے اللہ کی حدود کو معطل کیا جائے اور میں خاموش بیٹھا رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ ڈٹ گئے، آپ نے اپنا خاندان، اپنا گھر بار سب کچھ رب کی بارگاہ میں لٹا دیا، مگر اس بدبخت کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت نہیں کی۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ وہاں پر ایک طرف ہی کربلا تھا، یہاں چاروں طرف ہی کربلا ہے۔ آج ایک پیغام ہے اس میں پورے امام حسین پاک کی شہادت کا، فلسفہ قربانی کا۔ وہ کیا ہے کہ جب حدود پامال ہو، جب شریعت پامال ہو، جب قرآن مجید کے نظام کو معطل کر دیا جائے اور کفر کے نظام کو ملکوں پہ لاگو کر دیا جائے، تو اس وقت امام حسین پاک کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا، بچوں کو پڑھانا کہ یہ وہ اصول ہیں۔ جب پارلیمنٹ میں شراب ہوگی، جب سود کو شرعی طور پہ یہاں پہ قانونی طور پہ لاگو کر دیا جائے گا، جب اسلام دشمن قوانین ملک کے اندر رائج کر کے، آپ لوگ آج سمجھ چکے ہیں، صرف بات نہیں کرتے ورنہ سب سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے ملک کی اس وقت تباہی اور مہنگائی کی اس کی خالص اور صرف وجہ دین اسلام سے دور ہونا ہے، دین اسلام سے۔ ورنہ ہمارے ساتھ دوسرا ملک ہے، ابھی امریکہ سے اس نے جان چھڑائی ہے اور آج اس کی مہنگائی کی شرح زیرو ہو چکی ہے اور ان کا ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے آ رہا ہے ڈالر کا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں، جب ہم دین کے قریب ہوں گے تو دین برکتیں عطا کرے گا، اور دین صرف تسبیح چلانے کا نام نہیں ہے۔ ورنہ امام حسین آپ مدینہ طیبہ میں ایک سائڈ پہ بیٹھ کر بہت عبادت کر سکتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کو سہولت بھی دی گئی کہ آپ کو یہاں کا گورنر بھی بنا دیتے ہیں، آپ عبادت کرتے رہیں، مصلی چلاتے رہیں۔ نہیں، یہ نہیں تھا۔ اگر یہ صرف یہی دین ہوتا تو آپ کر سکتے تھے، مگر آپ نے یہ نہیں کیا۔
بلکہ میدان عمل میں آئے۔ تو آج اس چیز کی عملاً ضرورت ہے کہ ہم جہاں تک ہمارے پاس اپنی قوت و طاقت ہے، ہم اپنی نسلوں کو اس کام کے لیے تیار کریں، خود کو تیار کریں کہ یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ لیا تھا، اور رمضان المبارک کی 27ویں رات میں لیا تھا جس پہ قرآن مجید کا نظام نافذ ہونا تھا، ہمارے اکابرین نے، صوفیاء نے، اولیاء نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے اولیاء کرام اس کے بارڈروں کی آج تک حفاظت کر رہے ہیں روحانی طور پہ۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ ہم یہاں پہ وہی اسلام کا نظام، وہ جو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ عظیم ہستیاں انہوں نے جو دین اسلام کا نظام دیا تھا جس میں عدل سب سے زیادہ تھا، عدل۔ اور کسی بھی معاشرے میں عدل ہوتا ہے نا جہاں، وہاں پہ خود بخود برکت ہوتی ہے، اور جہاں عدل نہیں ہوتا، تسبیح جتنی بھی ہو، وہاں اسی طرح وبائیں اور بلائیں آتی ہیں۔ یورپ میں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جدید ذہن کے کہ پھر وہاں پہ کیوں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ بھائی عدل جہاں بھی نافذ ہوگا وہاں برکت ہوگی، اور جس ملک میں عدل نہیں ہوگا وہاں تباہی و بربادی ہوگی۔ ہم سب کو یہ بھی سوچنا ہے، اس برکتوں والے ہیں، محرم کا پہلا عشرہ، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرہ، یہ 3 عشرے بڑی برکت والے ہیں۔ ان میں ہم زیادہ سے زیادہ اب اس عشرے میں اہل بیت اطہار کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور جب ان کے دلوں میں امام علی مقام کی محبت پیدا ہوگی تو پھر ان کی سیرت کا وہ رنگ بھی انشاءاللہ یہ اپنانے کی کوشش کریں گے۔ یہی مقصد ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اولیاء حضرت کرم والا شیخ کا سایہ کرم ہمارے سروں پہ تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ ہمارے اماں جی پاک سرکار، بے بی پاک سرکار سیدہ سلام اللہ علیہ، آپ کا سایہ کرم سلامت رکھے، پیر جی حضور کا سایہ کرم سلامت رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔